اگر ڈاکٹر نے پرمیشن دیتے ہیں تو کیوں نہیں اسکائپ کے اوپر لے لیا گیا؟ جب آخری اسٹیٹمنٹ ان کی فیس بک پہ آئی ہے، میڈیا پہ آئی ہے، تو کیوں نہیں اس وقت کمیشن بنایا گیا؟ کیوں نہیں اسکائپ کے اوپر ان کی جو اسٹیٹمنٹ لی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے انصاف میں جو ہے، انصاف کے اندر جو ہے یہ قانونی نقطے رہ چکے ہوئے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے جو 3 نومبر 2007 کا جو ایکشن تھا وہ ود کنسنسس تھا، ود اپروول تھا، ود کیبنٹ اپروول تھا۔ پرائم منسٹر شوکت عزیز اب کدھر بیٹھ گیا؟ وہ جا کے کہاں بیٹھ گیا ہے پرائم منسٹر اس وقت کا؟ شوکت عزیز جہاں پہ سب پیسے کھا گئے ہیں، سب اس کے دوست سے اس وقت بنے ہوئے۔ کیا کابینہ کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آئین کی ایبروگیشن کے مطابق ہو؟ یہ آئین کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں آپ کے یہ کیس غلط ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال سن لینا، میں سن رہا ہوں آپ کا سوال۔ کابینہ سپریم کورٹ کو معطل کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار میری کوئی معطل نہیں ہوا، کوئی گل نہیں۔ آپ 3 نومبر کا فیصلہ پڑھے، 3 نومبر کی جو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہوئی تھی، آپ اس کا آخری پیرا پڑھیں۔ آفٹر ہیونگ کنسلٹیڈ پرائم منسٹر، گورنر، چیف منسٹر، ایوری باڈی۔ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ پرویز مشرف کو واپس آنے کا کہہ چکے اور موقع دے چکے۔ میں موجود تھا آنریبل مسٹر جسٹس ثاقب نثار کی کورٹ میں جب NRO کا کیس چل رہا تھا، میں ہی اس میں پیش ہوا تھا۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں جو ہے سیکورٹی دے دی جائے اور پرووائڈیڈ ڈاکٹرز انہیں جو ہے، اور میں نے جب اسٹیٹ، آپ کو یاد ہوگا جب میڈیکل رپورٹ میں نے کی تھی، میں نے ریکویسٹ کی تھی کورٹ، آنریبل کورٹ سے، جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، جو اس کو پبلکلی نہیں پڑھا گیا۔ تو کم از کم یہ 2 چیزیں جو سٹینڈ کرتی ہیں، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو ہے یہ کیس غلط ہے، اور میں یہ کہوں گا آج بھی اس کے اوپر، آج کے حالات میں بھی ریفرنڈم کرا لیا جائے تو اس وقت ان کا ایکشن بالکل ٹھیک تھا، لیگل تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ میں عدالت کی بات نہیں کروں گا، میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں، میں خود وکیل ہوں، قانون ہماری ماں ہے، قانون ہماری عزت ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، عدالتوں کی بات نہ کریں، میں عدالت پلیز، بالکل جی پلیز۔ ججز کو آرٹیکل 209 کے علاوہ گھر بھیجنے کا کوئی دوسرا، آپ دوبارہ بات کریں، دوبارہ کریں پلیز۔ کیا ججز کو، وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو آرٹیکل 209 سے ہٹ کر گھر بھیجنے کا کوئی راستہ موجود؟ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ 3 نومبر 2007 کا آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بھی آفٹر ایکشن پڑھ لیں۔ یہ ایک گروپ اٹھا تھا sponsored by vested people having a vested interest. Those people, they got up and they never wanted General Pervez Musharraf to continue with the progress of this country. صاحب میرا کوشچن ہے، جو ہوا وہ تو ہو گیا، اب جو لوگ رہ گئے، جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھی تھے، تو ان کے خلاف کارروائی کے وہ قانون جانے، میرا کام میرا نہیں ہے۔ میں صرف جنرل پرویز مشرف کو ریپرزینٹ، میں اور میری ٹیم جنرل پرویز مشرف کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے لال مسجد کیس میں، اکبر بگٹی کیس میں، ہر جگہ ہم نے ان کو ریپرزینٹ کیا۔ میں جنرل پرویز مشرف کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ان کی فیلنگز کو جانتا ہوں۔ آج ایک پوری قوم سن لے، وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام سے محبت کرتے ہیں، وہ قانون کی عزت کرتے ہیں، وہ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھ سے کوئی ایسا کوشچن نہ پوچھا جائے جس میں عدالت کی بات ہے۔ میں عدالتوں کی، یہ سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، میں اتنی اس کی بلڈنگ کی ایک اینٹ کی عزت کرتا ہوں۔ میں نہیں، وہی کہہ کہ آپ نے تو فیصلہ قبول کر لیا ہے، عزت ہے آپ کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ غلط پٹیشن غلط ہے، کمپلینٹ غلط ہے، کمپلینٹ 1 آف 2013 یہ غلط ہے، یہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ڈائز ہے، اور اس کی ایڈمیشن جو ہے آج بھی آپ نے دیکھا کورٹ میں، اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا اس میں دیر الاٹمنٹ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، لا آفیسر